أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بے شک نماز اس کے مقررہ وقت پر فرض کی گئی. آج ہم پڑھیں گے نمازوں کے اوقات کیا ہیں، کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے. فجر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، وقت صلاۃ الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فجر کا وقت جب فجر پھوٹ پڑے وہاں سے لے کر سورج طلوع ہونے تک. صبح کے وقت دو روشنیاں ہوتی ہیں، ایک سیدھی آسمان کی طرف چلی جاتی ہے اور پھر دوسری جب روشنی ہوتی ہے وہ پھیل جاتی ہے، آسمان کی افق کی طرف ایسے پھیلتی ہے. جب پھیلے گی اس وقت فجر کا وقت شروع ہو جائے، اس سے پہلے نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. صبح کی نماز کو اس کے وقت پہ پڑھا کرو جب صبح ہو جائے، فجر کا وقت ہو جائے، یہ تمہارے اجروں کو بڑھا دے. اب وہ کتنی روشنی ہو، فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے وہ کون سی روشنی ہے. کچھ احباب ہیں وہ کافی دیر سے پڑھتے ہیں کہ فل روشنی ہو جائے پھر پڑھیں، لیکن وہ نظریہ حدیث کی مخالفت میں ہے کہ پوری روشنی کر کے فجر کی نماز پڑھی جائے. ایسا نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معمول تھا، وَصُبْحُ كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جو نماز تھی اس کو اندھیرے میں ہی پڑھایا کرتے، اندھیرا ہوا کرتا. فجر کی نماز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تلاوت تھی 60 آیات سے لے کر 100 آیات تک تھی. ہماری تو قرأت ہی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، ہلکی سی ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام 60 آیات سے 100 آیات تک فجر کی نماز میں تلاوت کیا کرتے، اور آپ کی پھر زبان مبارک سے جو الفاظ نکلتے ہوں گے کس انداز سے نکلتے ہوں گے، بڑے آہستہ آہستہ ترنم کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ. ہماری قرأتیں بھی ذرا تیز ہوتی ہیں، اگر آہستہ گا لے تو پھر نمازی تانگ ہو جاتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بڑی آہستہ آہستہ ترتیل کے ساتھ، ترنم کے ساتھ تلاوت فرمایا کرتے 60 سے 100 آیات تک. اتنی لمبی قرأت کے بعد صحابہ کہتے ہیں جب ہم سلام پھیرتے نا، صرف اتنی روشنی ہوا کرتی کہ ہم ساتھ والے کو پہچان لیتے تھے، بس کہ ساتھ والا کون، تیسرے بندے کو نہیں، ساتھ والے کو پہچان لیتے تھے کہ یہ فلاں بیٹھا. بس اب ہم اندازہ لگا لیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کتنی روشنی میں ہوگی. جو ہی فجر کا ٹائم ہوتا روشنی پھیلتی آسمان کی طرف، افق کی طرف، فوراً فجر کا نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا. تو آپ نماز پڑھاتے اس وقت جب سلام پھیر دیتے اتنی ہی روشنی ہوتی کہ ساتھ والا ہی پہچانا جاتا. تو جو زیادہ لیٹ کر کے پڑھتے ہیں روٹین کے ساتھ وہ اس حدیث کی مخالفت کرتے ہیں. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ادرک من الصبح رکعۃ قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح. ہاں جو بندہ سورج نکلنے سے پہلے ایک رکعت پڑھ لینا فجر کی ایک رکعت، گویا کہ اس نے سورج نکل گیا، اس کے ایک رکعت کے بعد سورج نکل آیا، ایک رکعت اس نے پڑھی، اس کی ایک رکعت اس کی پوری نماز کے ہی قائم مقام ہو جائے گی، گویا کہ اس نے فجر کے وقت کے اندر ہی اپنی نماز پوری پڑھی. ایک رکعت کا پڑھنا گویا کہ اس نے فجر کی 2 رکعتیں فرض پورے کے پورے پڑھ لی اگر سورج نکل بھی آئے ایک رکعت کے بعد. یہ ہے فجر کا وقت کہ کتنی روشنی ہونی چاہیے اور کتنا اندھیرا ہونا چاہیے، اس انداز سے ہمیں فجر کی نماز ادا کر لینی چاہیے. سورج نکلنے تک فجر کا وقت ہے، لیکن آپ کا جو طریقہ ہے وہ اتنی روشنی ہوا کرتی کہ صرف ساتھ والا ہی پہچانا جاتا جب آپ نماز سے فارغ ہو جاتے. ظہر کا وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطول، جب سورج زائل ہو جاتا ادھر سے آتا ہے، جب یہاں آئے گا تو یہ زوال کا وقت، ممانعت کا، سیدھا ایسے ممانعت کا وقت آ جاتا ہے، ایسے نہ ادھر سایہ نہ ادھر سایہ، بس اس کے برابر ہی جو ہے نا یہ اس کے برابر ہی سایہ ہوگا چاروں طرف. جب سورج تھوڑا سا ادھر ڈھلا سایہ اس طرف آ جائے گا، اس طرف نہیں، اس طرف آئے گا. جو ہی آئے گا تو ساتھ ہی ظہر کا ٹائم شروع ہو جائے گا. اتنی دیر تک ظہر کا وقت رہے گا. کان الرجل ظل الرجل کطولی ہی، آدمی کے سائے کی قدر، یہ ہے آدمی. سورج ڈھلا سایہ اس طرف آیا، وقت شروع ہو گیا ظہر کا. جب اس کے بقدر ہو گیا یہ اتنی، یہ کسی کھلے میدان میں رکھ لی جائے اس طرح چیز کوئی، اس کو پیمائش کر لی جائے کتنی ہے، نشان لگا لیا جائے ایسے خط. جب سایہ اس خط کے برابر ہو جائے تو پھر ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا. ادھر سایہ یہاں تک آ گیا اس کے برابر، یہاں تک سورج، یہ ظہر کا وقت. جب اس سے آگے بڑھے گا عصر کا شروع ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ظہر کا وقت بتایا. اس انداز سے کوئی بھی ہم میں سے کوئی بھی چاہتا ہے کہ میں دیکھوں ظہر کا وقت کب شروع ہوتا ہے، وہ ایک سٹک لے لے، دیکھ لے کب سایہ اس طرف آتا ہے، اس کے برابر کب ہوتا ہے، وہاں تک ظہر کا وقت، وہاں تک نماز پڑھی جا سکتی ہے. لیکن افضل وقت کیا ہے؟ ڈھلتے فوراً، جب سورج ڈھل گیا فوراً ظہر کا وقت شروع ہو جائے. گرمیوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ذرا ٹھنڈی کر کے پڑھا کر، فوراً نہیں. صحابہ کہتے ہیں 1 قدم 2 قدم یا 3 قدم اتنا سایہ ہو جاتا تو پھر ظہر کا وقت ہوتا تو آپ پڑھ لیتے، تھوڑا سا ٹھنڈا کر لیتے. تقریباً آدھا گھنٹہ زائل ہونے کے بعد، ڈھلنے کے بعد آدھا گھنٹہ وقفہ ڈال کے گرمیوں میں، اگر 12:30 ہے تو تقریباً 1 بجے، اگر 1 بجے ہے تو 1:30 بجے گرمیوں میں، تاکہ وہ جو شدت ہے وہ گھٹ جاتی ہے. یہ ہے ظہر اور فجر کا وقت. اس انداز سے کوئی بھی بندہ میں سے اگر چاہتا ہے وہ دیکھنا اس انداز سے دیکھ سکتا ہے. تو باقی جو ہے وہ کل انشاءاللہ کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نمازوں کو اس کے اول وقت میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.